السلام علیکم میرے پیارے یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ جو سب نئے دیکھنے والے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ جو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو ہمیشہ کی طرح جو روٹین ہے، ڈیلی روٹین، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج کل تو اور بھی زیادہ جو ہے نا میری روٹین بھی ہے، کیونکہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو پتہ ہے ماؤں کی جو ہے نا ذمہ داریوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا کام ہے۔ تو میں کہتی ہوں اطمینان اور سکون والی زندگی تو نا جیسے آج کے دور میں بڑی ہی مشکل سے ملتی ہے۔ تو آج میرے بلاگ کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اطمینان اور سکون والی زندگی۔ تو میں کہتی ہوں کہ آج کے اس دور میں نفسا نفسی کا یہ دور ہے، کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہے، تو کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اطمینان، سکون اور بے فکری والی زندگی گزارے۔ تو اگر آپ بھی اطمینان اور سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو صرف یہ چند ایک کام کر لینا۔ تو یہاں یہ چند کام ہے جو آپ کر لیں تو شاید تھوڑا سا زندگی میں نا سکون آ جائے۔ تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ اپنے ہر وقت جو ہے نا اپنے آپ کو بھول کر نا دوسروں کی فکر میں نہ لگے رہنا۔ دیکھیں، آپ جتنی محبت اپنے آپ سے خود کو کرنی ہوگی نا، آپ کے وجود کو اور آپ کی روح کو آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی باہر والے کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور میں کہتی ہوں کہ کون باہر والا اتنی محبت آپ سے کرے گا؟ کس کو فکر ہوگی کہ وہ آپ کو جو ہے آپ کا خیال رکھے ہیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ دوسروں کی فکر بھی کریں، لیکن اپنے آپ کی فکر آپ کو خود کرنی ہے، اور اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جو ہے نا یہ ہر بندے کا جو ہے نا حق ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو جتنا آپ خود کے لیے فکر مند ہوں گے نا، اگر آپ خود اپنا خیال رکھیں گے، اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ فٹ رہیں گے، تبھی تو آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکیں گے۔ اگر آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ گھر والوں کا کیسے خیال رکھیں گے؟ بندہ خود ٹھیک ہوتا ہے، خود صحت مند ہوتا ہے، خود فٹ ہوتا ہے، تبھی تو وہ اپنی فیملی کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ضروری ہے نا کہ آپ خود اپنا بھی تو خیال رکھیں نا۔ لیکن ہمارے گھروں کا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ کہ جو اپنا خیال رکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خود غرض ہے، اس کو تو اپنی فکر ہے، دوسروں کی تو فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بندہ جو اپنا خیال رکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے لیے وقت نکال رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم بچتا ہے، لیکن وہ کاہلی اور سستی ان پہ چھا جاتی ہے، پھر وہ لیٹنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا تھوڑا سا سو جائیں، تھوڑا سا ہم بیٹھ جائیں۔ تو وہ اپنے آپ پہ جو ہے نا فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ جو بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا خیال رکھ رہا ہوتا ہے نا، تو اسی کو لوگ نا خود غرض کہتے ہیں۔ تو خیر یہ تو دنیا والوں کی عادت ہے، تو لوگوں کی اس بات پہ مت جائیں، بلکہ اپنا خیال رکھیں۔ دوسروں کو نمبر 3 کیا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنا۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے نا، تو یہ ایک نا پکی بات ہے کہ سب سے زیادہ غمگین نا آپ ہی ہوں گے، سب سے زیادہ دکھ پھر آپ ہی کو ہوگا، کیونکہ لوگوں کو خود خوش کرنے کی کوشش ایک حد تک کرنی چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کوئی بندہ کسی بندے کو خوش کر سکا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ چاہے وہ کتنا بھی اس کے لیے کام کرتا ہے نا، کتنا بھی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے آپ سے خوش ہونا ہے نا، وہ آپ کو خامیوں سمیت آپ سے خوش ہو جائے گا، اس کو آپ کی خامیاں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ اور جس بندے نے آپ سے خوش نہیں ہونا نا، اس کو جو آپ خوبیاں ہیں نا، آپ کی خوبیاں ہیں نا، آپ کی اچھائیاں ہیں، وہ بھی اس کو نا خامیاں ہی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو خوش کریں نا۔ تو نمبر 4 پہ ہے موازنہ اور مقابلہ۔ دیکھیں، کسی کو نا کسی کے ساتھ اپنا نا موازنہ مت کریں۔
ٹھیک ہے، جو اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، کوئی اچھی چیز ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے نا کرتے نہ رہیں، ہائے اس کے پاس تو یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں؟ بھائی یہ بھی تو آپ سوچیں نا کہ اگر اس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، اس نے محنت کی ہے، لگاتار محنت کر کے اس نے اپنے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، تو یہ تو آپ پہ منحصر ہے نا کہ آپ اپنے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو انہی چیزوں کو محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں نا، اس نے آپ سے چھینی تو نہیں ہے نا، نہ ہی کسی نے دی ہیں، صرف ایک محنت کرتی ہے جو بندہ محنت کرتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کا صلہ بھی اس کو دیتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں نا کامیاب بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے نا کہ ہم بھی جو آپ بھی محنت کریں، آپ بھی اپنے گول اچیو کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، محنت تو کرنی چاہیے نا۔ جو بندے محنت نہیں کریں گے پھر وہ کیا کچھ بھی حاصل نہیں، انہوں نے تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کڑنا ہی ہے، حسد کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بس جی کسی پر جو ہمارے پاس اللہ پاک نے چیزیں دی ہیں نا، ہمیں نا انہی کو ہی دیکھ کے انہی پہ قناعت کرنی چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی جو سوچ ہے نا اس کو پازیٹیو رکھنا چاہیے، ہمیشہ جو اچھا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم غلط سوچیں گے، کسی کے بارے میں غلط رائے رکھیں گے نا، تو میں کہتی ہوں کہ وہ کسی دوسرے کا برا نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہمیشہ اپنا ہی برا کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی نہیں ہے کہ اپنی سوچ کو جو ہے پازیٹیو رکھیں، کسی کو دیکھ کے نا مت یہ سوچیں کہ ہم نے اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہو، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے نا، اگر اس کے پاس ہے تو ہمیں بھی محنت کر کے اپنے گول کو اچیو کرنا چاہیے، اپنے لیے بہتر بنانا چاہیے نا۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو بندے کو راضی نہیں، بندے کے ساتھ ساتھ نا اللہ کو بھی راضی، ہمارا یہ گول ہونا چاہیے کہ ہم نے نا کسی بندے کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا، میں کہتی ہوں اس کی زندگی میں اتنا اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے نا، اس کو کسی پھر بندے کی نا کسی بندے کی راضی ہے کوئی ناراض ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہی ہے نا کہ ہم کسی بجائے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے ہم اپنے اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، جس نے ہمیں پیدا کی ہے، جس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے نا اپنی فیلنگ کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے نا ذہنوں پہ اتنا برڈن ہو جاتا ہے نا، ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی فیلنگ نا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہنی تناؤ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، ہماری زندگی میں تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو یہاں پہ بچوں کو لگی ہوئی تھی بھوک، چھوٹے والوں کو، تو انہوں نے کہا ماما جی ہمیں کچھ بنا کے دیں، تو میں نے دیکھا فریج میں ڈبل روٹی ہے اور مایونیز ہے اور کیچپ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ بچے کیچپ ختم کر دیتے ہیں، تو مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا، تو جب میں نے نکالا تو واہ یہ دیکھیں صرف، پھر میں نے مایونیز لگایا بریڈ پہ اور آملیٹ لگا کے ان کو دیا، تو انہوں نے نا وہی خوشی خوشی کھا لیا۔ تو دیکھیں جی پھر ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں بعض دفعہ۔ تو خیر جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا۔ امید ہے کہ آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔ اور آپ سے پھر میری گزارش ہے جو بھی نئے ہیں